بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 اپریل بروز منگل ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ انتخابی نتائج سے متعلق ایک اہم کیس تھا جس کی سماعت ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواست منظور ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے حماد اظہر کے مقدمات کی تفصیلات سے متعلق۔ لاہور ہائی کورٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے آج، اور پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق جو اہم کیس کی سماعت تھی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سندھ ہائی کورٹ میں ایک اہم مقدمہ تھا را، جو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے را، اس کے ایک ریکی کرنے والا را کے لیے ریکی کرنے والے ملزم کی درخواست پر سماعت ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے ریکی کرنے اور دہشت گردی پھیلانے کے عوض فنڈ حاصل کرنے کے کیس میں ملزم جہانزیب بھٹی کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے ملزم کو 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کی عوض جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس محمد اقبال کلوڑو نے جن دفعات کے تحت ملزم کو گرفتار کیا گیا اس میں سزا 5 سال قید ہے۔ ریکارڈ کے مطابق ملزم 1 سال جیل میں گزار چکا ہے۔ مقدمے میں ملزم پر براہ راست الزام نہیں بلکہ مرکزی ملزمان سے رابطے پر گرفتار کیا گیا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم جہانزیب بھٹی طالب علم ہے اور را کا ایجنٹ ہے۔ تحقیقات کے شواہد فورنزک کے لیے بھیجے گئے ہیں، رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ راج علی واجد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ملزم 1 سال سے گرفتار ہے، کیس کا حتمی چلان بھی پیش نہیں ہوا، اس وجہ سے ان کو رہا کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ شواہد سے لگتا ہے کہ کیس میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے، اور ملزم جہانزیب کو 2023 میں شاہ لطیف ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے یہ ریکی کرتے ہیں یا ان کو انفارمیشن دیتے ہیں یا ان کو جو معلومات پہنچاتے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کے خلاف یہ ساری کی ساری کارروائی کی گئی تھی۔ اب چونکہ معاملات ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، 9 مئی کے واقعات میں 1 سال ہو گیا ہے، اور ابھی تک جو بڑی تعداد میں لوگوں کی ضمانتیں منظور نہیں ہوئی، لیکن جس کے اوپر را کے لیے ریکی کرنے کا الزام ہے اور ریاست کہتی ہے ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں، اور اس کے باوجود ان کی ضمانتیں منظور ہو جاتی ہیں۔ شاید اس طرح سرکار کا یا پروسیکیوشن کا اتنا زور نہیں ہے ان مقدمات پر، اور اس وجہ سے ایسے مقدمات تو کوئی بغیر کسی قدغن کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور ضمانتیں بھی منظور ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف مخصوص نشستوں سے متعلق ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مخصوص نشستوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں 3 رکنی بینچ بن چکا جو عید کے بعد سماعت کرے گا۔ اچھا، مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ جو 8 بینچ بن چکے ہیں، میرے پاس وہ پوری لسٹیں بھی آ گئی ہیں، میرے پاس وہ تمام معلومات آ گئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کن کن امیدواروں نے اپنا جو نتائج ہے فارم 45 کے مطابق چیلنج کیا ہے۔ اس میں کچھ درخواستیں ہیں جو مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے بھی دائر کی گئی ہیں، لیکن اس میں موقف یہ نہیں ہے، فارم 45 کا موقف پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، اور اس میں پھر پوری تفصیلات کے کس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کس امیدوار نے کس وکیل کے ذریعے چیلنج کیے، وہ پوری لسٹیں میرے پاس آ چکی ہیں۔ اب اس میں ہونا یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا 8 رکنی بینچ ہے، سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ 8 ججز، 8 الگ الگ بینچز ہیں جو سماعت کرنے جا رہے ہیں ٹرائبونل کے، تو وہ عید کے بعد یعنی کہ 16 اپریل سے سماعت شروع کر دیں گے، اور اس میں جو ٹائمنگ ہوگی اور پھر حلقہ وائز جو پیش رفت سامنے آتی رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب اور اب جو لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستیں پنجاب کی حد تک ہے، اس کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور عید کے بعد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا تھا۔ پہلے یہ معاملہ جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کے پاس تھا، اور اس پر پھر فائل بھجوا دی گئی تھی چیف جسٹس صاحب کو، چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر 3 رکنی بینچ بنا دیا۔ اب 3 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا عید کے بعد، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی پہلے پشاور سے درخواستیں خارج ہوئی تھیں، وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے رجوع کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو جب معاملہ جاتا ہے، اگر یہ جو درخواست تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے یا ہمارے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر نہ کیا جائے اور ہمارے امیدواروں کو پی ٹی آئی کا ہی امیدوار ڈکلیئر کیا جائے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی مثال دی تھی کہ میں نے جب اپنے نامینیشن پیپرز میں جماعت کے خانہ میں پی ٹی آئی لکھا تو مجھے آزاد کیسے ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ یہ الیکشن سے پہلے کی درخواست تھی جو آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، لیکن ریٹرننگ افسران سے متعلق الیکشن کمیشن کی درخواست جو ہے وہ سیم ڈے مقرر بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر پھر عدالت اس کو معطل بھی کر دیتی ہے۔
اب پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین اسمبلی سے حلف نہ لینے کے معاملے پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے 14 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا خیبر پختونخوا میں سینیٹری انتخابات رکوانے کا جو الیکشن کمیشن کا عمل تھا۔ ایک پاکستان تحریک انصاف نے 2 رکنی بینچ کا جو مخصوص نشستوں پر حلف اٹھانے کا حکم تھا اسپیکر کو، اس کے خلاف نظر ثانی دائر کی ہے، اور ایک پاکستان تحریک انصاف نے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور وہ آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری جانب جو مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین اسمبلی سے حلف نہ لینے کے معاملے پر ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اس پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے 14 روز میں جواب طلب کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین اسمبلی سے حلف نہ لینے کا معاملے پر اراکین اسمبلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سید ایم عتیق شاہ اور جسٹس فضل سبحان نے سماعت کی۔ عدالت نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 14 دن کے اندر جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے کہا کہ درخواست گزارہ مخصوص نشست پر ممبر منتخب ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو نوٹیفائیڈ بھی کیا ہے۔ عدالت نے اسپیکر کو حکم دیا تھا کہ سینٹ الیکشن سے قبل ممبران سے حلف لیا جائے۔ عدالتی احکامات کے بعد بھی تاحال ممبران اسمبلی سے حلف نہیں لیا گیا۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ اسپیکر کو نوٹس جاری کرتے ہیں، جب جواب آ جائے تو پھر اس کیس کو سنیں گے۔ وکیل درخواست گزار نے استدعا کی، درخواست کرتے ہیں کہ یہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ اس نوعیت کے اور بھی بہت کیسز ہیں، ہم ان کو اکٹھا سنیں گے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اسپیکر کی ریویو پٹیشن اور پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ سے متعلق جو درخواستیں ہیں، چونکہ وہ بھی عدالت میں پینڈنگ ہے، تو عدالت نے کہا کہ اس کو ہم اکٹھا سنیں گے۔ عدالت نے 14 دنوں کے اندر جواب طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کے حلف سے مشروط کیے تھے، اور اب اس معاملے پر 2 رکنی بینچ نے 14 دن کا ٹائم دیا ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں حماد اظہر، ان کی درخواست پر مقدمات کی تفصیلات لینے کے لیے جو دائر درخواست تھی، اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مس عالیہ نیلم صاحبہ نے سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم عدالت میں پیش ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جج عالیہ نیلم نے حماد اظہر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں پنجاب پولیس کو اور دیگر اداروں کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ درخواست گزار پر سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں، متعلقہ فریقین سے مقدمات کی تفصیلات لے کر فراہم کی جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ درخواست گزار کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا موقع فراہم کرے۔ دوران سماعت عدالت نے وکیل درخواست گزار کو معلوم شدہ FIRs کی تصدیق شدہ کاپیاں لگانے کی ہدایت کی، اور کہا کہ ہم عید کے فوری بعد معلوم شدہ FIRs کی کاپیاں ساتھ لگا دیں گے۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے PTI رہنما حماد اظہر کے مقدمات کی تفصیلات لینے کے لیے دائر درخواست پر سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی۔ بیسیکلی حماد اظہر نے یہ جو درخواست دائر کی ہے، یہ انہوں نے حفاظتی ضمانت لینے کے لیے کی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے تو مجھے ضمانت مل چکی ہے، ایک تو جو نامعلوم مقدمات ہیں اس کی بھی تفصیلات دی جائے، اور مجھے کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور مجھے متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ سے پروٹیکشن لینے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ چونکہ ضمانت مانگنا چاہتے ہیں، ضمانت کے لیے FIR کی مصدقہ کاپی ساتھ لگانا ضروری ہے، تو جن مقدمات کا آپ کو پتہ ہے ان کی آپ مصدقہ کاپی ایٹ لیسٹ لگا دیں، باقی پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، اور 17 اپریل کو پھر ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان جو کہ اب امیر بن چکے ہیں جماعت اسلامی کے، ان کے حلقے میں PS 129 میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے، انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ میں انتخابات جیت چکا تھا، مجھے فارم 45 میں جیت چکا تھا، فارم 47 میں ہرا دیا گیا، اور میرے مقابلے میں جس امیدوار کو جتوایا گیا وہ خود پہلے ایک دفعہ پریس کانفرنس کی، اور اب دوبارہ اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ PTI کا امیدوار جیتا ہوا ہے، اس نے میرے حق میں گواہی دے دی ہے۔ اب مہربانی کر کے میرے خلاف جو اب چونکہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے اپنے جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں فارم وغیرہ وہ جمع نہیں کروائے تھے، جس کی وجہ سے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ PTI امیدوار نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ حافظ نعیم الرحمان کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو میں چیلنج کروں گا اور میں ٹرائبونل میں جا سکوں گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے PS 129 پر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا گیا۔
فارم 45 کے مطابق سیف باری نے PS 129 سے کامیابی حاصل کی۔ درخواست گزار کا کہنا تھا الیکشن کمیشن نے فارم 47 میں اس حلقے سے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کو کامیاب قرار دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے عوام کے سامنے کہا کہ وہ اس حلقے سے کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے اپنے انتخابی اخراجات سے متعلق فارم C بھی جمع نہیں کروایا۔ الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ PS 129 پر کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو تب ہی میں چیلنج کر پاؤں گا۔ اس پر بھی اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے لا آفیسر اور ریٹرننگ افسر عدالت میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے PS 129 پر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا۔ عدالت نے PTI رہنما کو کہا کہ چونکہ آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے، انتخابی معاملات کے حوالے سے جو آپ نے درخواست دائر کی تھی کہ جی ان کا حافظ نعیم الرحمان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اب آپ جو اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل میں یہی چاہتا تھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن آئے تاکہ میں ٹرائبونل میں چیلنج کر سکوں۔ اس وجہ سے عدالت نے ڈاکومنٹس اور نوٹیفیکیشن جمع ہونے کے بعد درخواست کو منظور کرتے ہوئے ڈسپوز آف کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔